السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس میں آپ کا پھر سے تہ دل سے استقبال ہے۔ آج فقہ کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ وضو کے فرائض پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نجاست کی قسمیں پڑھ لی ہیں، ہم نے پانی کا بیان بھی پڑھ لیا ہے، برتنوں کا بیان دیکھ لیا ہے، اور قضاء حاجت کے آداب بھی آداب زندگی کے درس میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو وضو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ وضو واو کی ضمہ کے ساتھ مصدر ہے جس کا معنی ہے وضو کرنا، اور اگر واو پہ زبر ہو وضو پڑھیں وضو تو پانی ہوتا ہے، وضو کا پانی۔ شرعی تعریف جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا۔ مشروعیت اس کی وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ احدکم اذا حدث حتى يتوضا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو ایک اور روایت کے میں ہے کہ الوضو شطر الایمان، کہ وضو نصف ایمان ہے۔ تو وضو کرنا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جب حوض کوثر پر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو انہی سے پہچانیں گے کہ ہمارے امتی ہیں کہ امتی نہیں ہیں۔ حدیث میں جس کے لیے غرب محجلین کے لفظ آئے ہیں کہ اعضائے وضو یعنی چہرہ اور ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے من اثر وضو، وضو کے نشانات سے۔ تو جس شخص کو حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا ہو اس کو بکثرت وضو کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے، اور اسی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو قیام کے دن پہچانیں گے۔ اس وضو میں جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ واجب ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ جو شخص وضو کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ تو لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ نہ کہے۔ اس حدیث کی صحت پر بہت سارے لوگوں نے کلام کیا ہے اور کہا کہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ روایت تقریباً 9 صحابہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ سے مروی ہے، اور سب کے مجموعہ سے یہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ بغیر وضو کی نماز، یہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں مانا جاتا۔ تو صحابہ کی جماعت سے مروی ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا اور بسم اللہ کر کے وضو کیا جائے گا۔ یہ تمام کے تمام اسناد بہت سارے علماء نے سب کو قابل حجت بھی کہا ہے۔ تو خیر یہ حسن درجہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو اختلاف ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو مستحب مانا ہے، بہت نے کہا کہ یہ جائز ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا
مشروع ہے. کسی نے رکن کرا دیا, کسی نے شرط کرا دیا, کسی نے واجب کہا ہے, لیکن بہرحال بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. بغیر بسم اللہ پڑھے وضو نہیں کر سکتے, وضو نہیں مانا جائے گا. دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ بھول جائے تو کیا کرے؟ تو اس پر کوئی حرج نہیں, اس پر کوئی حرج نہیں. جب اسے یاد آئے تب بسم اللہ پڑھ لے, کیونکہ بھول چوک کے گناہ میں معافی ہے. جان بوجھ کے انسان بسم اللہ چھوڑے یا اس کو عادت مستمرہ جاریہ بنا لے, مستقل عادت بنا لے کہ بسم اللہ نہیں کرنا ہے, تب یہ وضو نہیں ہوتا. اگر کوئی بھول کر کے چھوڑ دے, نہ پڑھے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, میری امت سے خطا, بھول اور جس کام پر مجبور کیا گیا وہ گناہ معاف کر دیا گیا ہے. تو بسم اللہ سے کہنا کافی, بسم اللہ کہہ کے انسان وضو کر لے. اسی طرح سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب ہے. مزمزہ, جس کو عربی زبان میں مزمزہ اور استنشاق, منہ میں پانی کو حرکت دینا اور ناک میں پانی داخل کرنا کیا ہے؟ واجب. یہ بھی تو اللہ رب العالمین نے جو فغسلوا وجوہکم فرمایا ہے کہ اپنے چہروں کو دھو لو, اس میں مزمزہ اور استنشاق بھی داخل ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل یہ ثابت ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا توضأت فمزمز, جب تم وضو کرو تو کلی کر لیا کرو. تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسی طرح سے لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا کہ تم روزہ دار ہو. تو شریعت کا ایک اصول ہے, فقہ کا ایک اصول ہے کہ الامر للوجوب, امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اور پھر ذاتی طور پر خود بھی مستقل عمل کرتے رہنا, یہ وجوب ہی کی دلیل ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لینتصر, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی داخل کرے پھر اسے جھاڑ دے. تو یہ مختصر ہے کہ کلی کرنا, منہ میں پانی کو حرکت دینا اور ناک میں پانی داخل کرنا, یہ دونوں کیا ہیں؟ واجب ہیں. اس کے علاوہ اپنے سارے چہرے کو دھونا بھی واجب ہے. قرآن مجید کی بہت آیت ہے وہ مشہور, فغسلوا وجوہکم, جو میں نے ابھی پڑھی کہ اپنے چہرے کو دھو لو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جنہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں یہ ہے, ثم غسل وجہہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا. تو مکمل چہرہ دھونے کے وجوب پر اجماع ہے پوری امت کے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکمل چہرہ دھونا واجب ہے. چہرے سے مراد وہ تمام حصہ ہے جس پر لفظ وجہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں, یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک اور پیشانی کے اوپر بالوں کی ابتدا سے تھوڑی تک کا حصہ, یہ پورا چہرہ میں داخل ہے. یعنی انسان جس کو ہم لوگ پیشانی کہتے ہیں, اور جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے, تو بال کے نیچے حصے لے کر کے تھوڑی تک جہاں پہ داڑھی اگتی ہے وہاں تک, تو پورا چہرہ ایک کان سے دوسرے کان سمیت کان تک یہ سب چہرے میں داخل ہے. اسی طرح سے ہاتھ دھونا بھی واجب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو کوہنیاں بھی دھوئی جائیں گی کہ نہیں دھوئی جائیں گی, اس بارے میں اختلاف ہے, بہت مشہور اختلاف ہے کہ کیا کوہنیاں بھی دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے. تو صحیح بات ہے کہ کوہنیاں دھونا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اس میں روایت میں ہے ثم غسل یدہ الیمنی حتی اشرع فی العضد ثم غسل یدہ الیسری حتی اشرع فی العضد, آپ نے اپنے دائیں بازو کو بغل تک دھویا, پھر اسی طرح اپنے بائیں بازو کو بغل تک دھویا, پھر کہا کہ میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. تو وہاں تک لے کے چلے گئے تھے وہ, یعنی کوہنی کے اوپر بھی انہوں نے پانی ڈال دیا تھا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنی کوہنیوں پر
پانی ڈالا، پھر فرمایا کہ یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ اس روایت کی سند میں بہرحال کلام ہے، جس میں قاسم بن محمد اور عباد بن یعقوب راوی ضعیف ہیں، لیکن یہ روایت کو لوگوں نے اپنے دل کے طور پر پیش کیا ہے۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس میں فقہی استدلال کی کہ کوہنی داخل کہ نہیں داخل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوہنیاں وجوب میں شامل ہیں۔ ائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے، جمہور کی یہی رائے ہے کہ کوہنیوں کو دھویا جائے گا، کوہنیوں کو دھویا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ سب کے نزدیک کوہنیوں کو دھونا واجب ہے۔ کچھ لوگ کوہنیوں کو دھونا واجب نہیں مانتے، لیکن بہرحال ان کا موقف صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے سر کا مسح کرنا بھی واجب ہے اور کانوں کا مسح کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو سر کا مسح کرنا واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سر کا مسح کتنا کریں گے؟ کیا پورے سر کا مسح کریں گے یا آدھے کے سر کا مسح کریں گے یا کتنے حصے کا مسح کریں گے؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، پورے سر کا۔ دلیل مسح کے لیے قرآن مجید میں لفظ راس استعمال ہوا ہے، اور راس مکمل سر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا۔ کیسے مسح کی وہ الفاظ سنیے آپ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اپنے دونوں ہاتھ سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی جانب واپس لے آئے۔ ایک روایت میں ہے بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے سر کے پچھلے حصے نہیں گدی تک لے گئے، اور پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو سر کے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اسی جگہ واپس لے گئے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا۔ تو دو چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پورے سر کا مسح آگے سے لے کر پیچھے تک اور پیچھے سے لے کر آگے تک پورے سر کا مسح کیا جائے گا، اور دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے کہ مسح کرتے وقت آگے سے شروع کریں گے، پیچھے سے نہیں۔ پہلے آپ اپنی پیشانی کے پاس سے سر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے چہرے کی جانب، تو یہاں سے شروع کریں گے اور پیچھے تک لے جائیں گے، اور پھر پیچھے سے واپس مسح کرتے ہوئے لائیں گے آگے تک جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو بہرحال کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آدھے سر کا یا ربع راس کا مسح کیا ہو۔ جن روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے تھوڑے حصے کا مسح کیا، اس میں امامہ کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بناصیتہ وعلی الامامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی کے بالوں پر مسح کیا اور پگڑی پر بھی مسح کیا ساتھ میں نا۔ تو اس وقت پگڑی بندھی ہوئی تھی، تو جب پگڑی بندھی تو پورے پگڑی پر مسح کرنے سے مکمل سر کافی ہے۔ تو خیر یہ مکمل سر کا مسح واجب ہے۔ سر کے مسح میں کے لیے اسی میں یہ چیز جو ہے کہ ہاتھوں کے بچے پانی کے علاوہ نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ روایت ہے مسح براسہ بماء غیر فضل یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ تو بہرحال یہ روایت زیادہ واضح ہے اور زیادہ صحیح ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح نہ کرے، کیونکہ جو دوسری روایت ہے جس میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا تھا، وہ روایت علماء کے نزدیک مجروح ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ انسان اپنے سر کا مسح کرنے کے لیے نئے سرے سے پانی لے، الگ سے پانی لے، اور ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح نہ کرے۔ کانوں کا مسح بھی واجب ہے، سر کا مسح کرتے وقت کانوں کا مسح کرنا بھی واجب ہے۔ ایک مشہور روایت ہے الاذنان من الراس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں، تو جب سر کا مسح فرض ہے تو کان کا بھی مسح فرض ہوگا۔
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے فمسح براسہ واذنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا۔ کانوں کا مسح کا طریقہ کیا ہوگا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلیاں کانوں میں داخل کریں گے اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کریں گے۔ شہادت کی انگلی سے کان کے اندر والا حصہ اور انگوٹھے سے کان کے باہر والے کا حصہ مسح کریں گے۔ کانوں کے لیے الگ پانی لینا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسح کے لیے صرف ایک مرتبہ مسح کافی ہے، ایک مرتبہ مسح کرنا کافی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسح براسہ مرتن، کہ ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کیا۔ تو یہی ایک مرتبہ ہی کافی ہے، 3 مرتبہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ مسح کرنے والی روایت واقعی صحیح نہیں ہے۔ تو راجہ یہی ہے کہ وضو میں ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا سر کا، 3 مرتبہ مسح کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز ضمنی طور پہ یہاں پہ بھی بتا دیں کہ بعض لوگ سر کا مسح کرتے ہوئے کان کا مسح تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ گردن کا مسح کرنا درست نہیں، یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں گردن کے مسح کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان ہے ان میں گردن کا مسح کا ذکر نہیں ہے، اور کوئی بھی حدیث صحیح حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ بنا بنی بہت سارے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ ایک روایت جس میں ہے مسح رقبتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گردن کا مسح کیا، وہ روایت 3 راویوں کی بنا پر ضعیف ہے۔ میں اس کو بتا کر کے ختم کرتا ہوں آج کا درس۔ محمد بن حجر، جن کے بارے میں ہم ذہبی نے ان کا کہا ہے لہو مناکیر، ان کے پاس منکر روایتیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری ان کو محل نظر کہا ہے۔ سعید بن عبد الجبار، امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو غیر کبھی کہا۔ ام عبد الجبار ایک ہیں، یہ مجہول ہیں۔ ایک اور روایت جو 3 راوی ہیں، تینوں ضعیف ہیں، اس لیے روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے طلحہ بن مصرف عن ابی عن جدہ کی روایت ہے، اس میں بھی گردن کا مسح کا تذکرہ ہے۔ اس میں ابو سلمہ کندی عثمان بن مقسم البری ہیں، جو امام جوزجانی کے نزدیک کذاب ہیں، حدیثیں گڑھنے والے راوی تھے۔ امام نسائی وغیرہ نے ان کو متروک کہا ہے۔ لیث بن ابی سلیم یہ صدوق ہیں، ان کی بھی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ طلحہ بن مصرف خود مجہول ہیں۔ تو بہرحال گردن پر مسح کرنے والی روایتیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے گردن کا مسح کرنا نہیں چاہیے، اس پہ یہ بدعت ہے۔ تو اور آخری چیز جو واجب ہے وہ اسی سلسلے میں وہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔